اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ والنجم کی فیوز و برکات، فضائل، اہمیت اور عملیات کو بیان کریں گے۔ یہ مکی سورہ ہے اور آیت نمبر 33 جو ہے وہ مدنی ہے، اور باقی جو ٹوٹل آیات ہیں یہ جو ہیں یہ مکی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کے 63 آیات پہ مشتمل ہے، اور تقریباً اس میں 10 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے۔ پہلے نمبر پہ رسول کریم کی عملی اور قولی عصمت، تذکرہ معراج، 2 کمان بلز کے اس سے کم کا فاصلہ، وحی کا اجمالی ذکر، جبرائیل کا سدرۃ المنتہا پہ رک جانا، فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں جو لوگ کہتے ہیں اس کی رد میں جو معاملات بیان ہوئے ہیں، عدم حجیت زن، گناہ کبیرہ و صغیرہ میں تفریق، کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، نتائج کا انحصار سعی و کوشش پر ہے۔ یہ تقریباً 10 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے۔ جب اس کے فضائل کی جانب آتے ہیں، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ والنجم کی تلاوت کرے گا تو فرمائے کہ تمام دنیا میں جتنے منکر ہیں، یعنی جو رسول اللہ کے کلمہ گو نہیں ہیں یا جو رسول اللہ کے کلمہ گو ہیں، دونوں کو ملا لیا جائے تو اس سے 10 گنا زیادہ نیکیاں پروردگار عالم اس انسان کے نامہ اعمال میں درج کرے گا۔ جو دائمی طور پہ سورہ والنجم کی تلاوت کرے گا وہ خوشحال اور بابرکت زندگی گزارے گا، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ یہاں شروع میں آیت نمبر 1 میں سب سے پہلے جو ارشاد ہوتا ہے کہ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی قسم کہ جب وہ اترا ہے۔ تفسیر برہان میں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ کون سے ستارے کی بات ہو رہی ہے کہ جس کی خدا قسمیں کھا رہا ہے؟ تقریباً 10 قول ہیں، ان میں سے ایک قول میں یہاں نقل کر رہا ہوں۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس ستارے کی بات ہو رہی ہے کہ جب صحابہ نے مدینہ میں رسول خدا سے آ کے گفتگو کی ہے۔ میں یہ بات عرض کرتا چلوں چونکہ یہ سورہ مکی ہے، لیکن میں روایت پڑھ رہا ہوں کہ یہ مدینہ میں، تو اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں کہ یہ آیت جو ہے 2 دفعہ نازل ہوئی، ایک دفعہ مکہ میں نازل ہوئی اور ایک دفعہ مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہے۔ تو یعنی اس حوالے سے بھی یہ جملہ واضح طور پہ ہو جائے، کلیئر ہو جائے کہ یہ بات مدینے کی بھی ہے۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ جب رسول خدا سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا، آپ کا خلیفہ بلا فصل کون ہوگا، 3 دفعہ لوگوں نے سوال کیا، تو پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میرے خدا نے فیصلہ کیا ہے کہ جس کے گھر میں ستارہ نازل ہوگا وہ میرا خلیفہ بلا فصل ہوگا، وہ میرا جانشین ہوگا، وہ میرے علم کا وارث ہوگا، وہ میرے علم کا منبع ہوگا۔ لوگ انتظار میں ہیں کہ کب ستارہ نازل ہوگا۔ سرکار نے رات ہونے سے پہلے اشارہ کر دیا کہ آج رات ستارہ نازل ہوگا۔ خدا گواہ ہے پورا شہر جاگ رہا ہے کہ ستارہ کب نازل ہوتا ہے، لیکن جس گھر میں نازل ہو رہا تھا ستارہ وہ پورے گھر والے آرام سے محو خواب ہیں، سو رہے ہیں۔ ستارے نے فلک کے ساتھ کو چھوڑا ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے بستر کو چھوڑا۔ ستارہ جیسے نازل ہوا، بی بی نے بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہ راوی یہ کہتا ہے کہ یہاں آتے ہوئے یہ روایت کا جملہ ہے، یا یہ ہے کہ یہ بی بی نے جو تسبیح پڑھی ہے، بی بی نے پڑھا ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 2 روایتیں، بہرحال آپ کو پہلے لیتے ہیں تو بی بی نے سبحان اللہ پڑھا ہے، ستارہ نے وہاں سے خود کو چھوڑا ہے، مولا علی کے گھر پہ نازل ہوا۔ جب ستارہ علی کے گھر پہ اترا ہے تو جناب سیدہ نے پڑھا الحمدللہ، نعمت ملے تو بندے کہتے ہیں الحمدللہ۔ بی بی نے 70 دفعہ الحمدللہ پڑھا۔ ستارہ پھر پرواز کر کے جانے لگا تو بی بی نے پڑھا کہ اللہ اکبر، یعنی پہلے سبحان اللہ پھر الحمدللہ، جاتے ہی اللہ اکبر پڑھا۔ تو یہ جو تسبیح زہرا ہے اس کا وجود بھی اس ستارے کی وجہ سے۔ تو یہ سرکار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جس گھر میں ستارہ نازل ہوگا وہ گھر والا میرے علم کا وارث ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ تو وہ بھی اس سورہ مبارکہ والنجم میں بیان ہوا ہے۔ اور تسبیح زہرا جس کا وجود جو ہے وہ ستارے کی وجہ سے جو بی بی نے کلمات کہے ہیں اس کے لیے ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی نماز یا کوئی حاجت رکھتا ہے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کرے، تسبیح زہرا پڑھے، دعا مانگے، پروردگار عالم بی بی کے وسیلے سے دعا کو ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہاں تک بھی روایت ہے کہ اگر کوئی بندہ پریشان ہے تو تسبیح زہرا پڑھے۔ تسبیح سیدہ کا ثواب 2 گھنٹوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو وہ سلسلہ بھی اسی مقام پہ بیان ہوا ہے۔ اور یہاں ایک حدیث ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ شیعہ نے حیدر کرار مولا علی کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں، کیا کریں کہ ہمیں نبی کریم نے ہمیں تعلیم دی ہے
کہ مولا کا تذکرہ عرش اولا پہ بھی زیادہ ہے، فرش پہ بھی زیادہ ہے، بزم پیغمبر پہ بھی زیادہ ہے، اسی لیے کہ علی کا جو علم، علی کا جو مقام ہے، علی کا جو رتبہ ہے، علی کے جو فضائل ہیں، سوائے حلالی کے اور کسی کو ہضم نہیں ہوتا۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ میرے مقامات پہ میرے ساتھ علی کو حاضر کیا گیا۔ نمبر 1 شب معراج، سرکار فرماتے ہیں جب میں عرش اولا پہ گیا، ذات خدا سے باتیں ہو رہی تھیں تو علی کو میرے سامنے حاضر کیا گیا۔ دوسری مرتبہ جبرائیل سے جب شب معراج پہ گفتگو کی، اس وقت بھی علی کو حاضر کیا گیا۔ جب قوم جن کے پاس پیغام لے کے میں وہاں گیا، سرکار فرماتے ہیں وہاں بھی مجھے علی سامنے نظر آیا۔ رسالت مآب فرماتے ہیں جب شب معراج انبیاء کو میں نے نماز پڑھائی، وہاں بھی مجھے میرے ساتھ علی دکھائی دیا۔ جنگ خندق میں بھی میرے مولا فرماتے ہیں وہاں بھی مجھے علی دکھائی دیا، اور سرکار فرماتے ہیں جب بھی میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے تو سامنے میرے علی دکھائی دیا۔ تو ناظرین یہ مت سمجھیے گا کہ ہم خدا کو بھلوا رہے ہیں، نہیں، بلکہ مولا علی کو پاک پیغمبر منوا رہے ہیں کہ جتنی بھی عبادتیں خدا کی جاتی ہیں تو اگر وسیلہ علی کا ہو تو وہ دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ یہاں تک بھی ہے کہ پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ نے ملائکہ کی بزم میں ملائکہ میں ایک فرشتے کو خلق کیا ہوا ہے، جو فرشتہ میرے مولا علی کی شکل میں ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ملائکہ نے کہا پروردگار ہم علی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو یہاں میرے بزم میں مصروف ہیں ان کے لیے میں علی کی شکل کا فرشتہ یہاں خلق کر رہا ہوں، یہاں زیارت کریں، اور جو زمین پہ جانا چاہتے ہیں وہاں جا کے علی کی زیارت کریں۔ تو صاحبان ایمان یہاں اس سے آگے چل کے نا امام جعفر صادق علیہ السلام سے تفسیر برہان میں عمر ابن عبید نے گناہان کبیرہ کے متعلق سوال کیا۔ جو گناہان کبیرہ کا تذکرہ بھی یہاں لفظ کبیرہ کا کبائر کا ذکر بھی سورہ مبارکہ والنجم میں بیان ہوا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ مولا گناہان کبیرہ کون سے ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا 20 گناہان کبیرہ ہیں۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 اللہ کی رحمت سے مایوسی، نمبر 3 اللہ کی گرفت سے نہ ڈرنا یعنی علل اعلان گناہ کرنا، والدین کی نافرمانی، پھر فرمایا انسانیت کا قتل، تہمت لگانا، یتیم کا مال کھانا، جہاد سے فرار، سود خوری، جادو، زنا، اور پھر فرمایا کہ جھوٹی قسم کھانا، پھر آگے فرمایا گیا کہ دنیا کو دھوکہ دینا، زکوٰۃ نہ دینا، جھوٹی گواہی اور گواہی کو چھپانا، شراب نوشی، ترک الصلاۃ، اور پھر عہد شکنی، قطع رحمی۔ یہ ٹوٹل تقریباً 20 گناہ کبیرہ بیان ہوئے ہیں کہ یہ بہت بڑے گناہ کبیرہ ہیں۔ اور اس سے آگے ہم ابھی آتے ہیں عملیات کی جانب۔ پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں عملیات کے حوالے سے کہ جو شخص عزت کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے سورہ والنجم کی تلاوت کرے۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ جو شخص اگر کوئی قرآن مجید کو چمڑے پر لکھ کر یعنی سورہ نجم کو چمڑے پر لکھ کر تعویذ بنا کے اپنے پاس رکھے تو جب بادشاہ کے پاس جائے گا تو اس کا دل قوی اور مضبوط ہوگا، بادشاہ اس کا احترام کرے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سورہ نجم کا تعویذ اپنے پاس رکھے، کسی مخالف کے ساتھ مناظرہ کرے گا تو اللہ اسے مناظرے میں فتح عطا کرے گا اور وہ مناظرہ جیت جائے گا۔